ایک بوڑھا شخص بینک کی لائن میں کھڑا تھا۔ نوجوان کیشیئر نے اسے ڈان کر سب سے آخر میں کھڑا کر دیا۔ بوڑھا خاموش رہا۔ جب باری آئی تو بوڑھے نے چیک بک نکالی اور کہا، بیٹا مجھے اپنے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکلوانے ہیں۔ کیشیئر نے رقم پوچھی تو بوڑھے نے کہا 50 کروڑ۔ یہ سن کر کیشیئر کے ہوش اڑ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ سادہ سا بوڑھا شخص اس بینک کا سب سے بڑا مالک ہے۔ بابا جان بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو آج پینٹ کوٹ کی بجائے دھوتی اور بنیان میں تھے۔ سر پر ایک پرانا کپڑا باندھ لیا تھا، چہرے پر مصنوعی داڑھی لگائی اور آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا ہوا تھا۔ آج انہیں ہوا کیا ہے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے انہوں نے ایک ملازم کو دیکھا اور بلند آواز میں بولے، اب ایک لاٹھی لے آؤ، بالکل تیار ہے، آج ہوگا ہمارے اسٹاف کا امتحان۔ جبکہ میں نے سر نفی میں لایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بابا آپ کو اچانک یہ کیا دھن سوار ہو گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ آپ اس بینک کے مالک ہیں، میں سی او کی پوسٹ پر ہوں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولے، کئی دنوں سے مجھے کچھ خبریں مل رہی ہیں، آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا اسٹاف اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں نوکری ان لوگوں کو دی جائے جو اگلے کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ اگر ہمارے آنے والے کسٹمر ہی ذلیل ہو کر جائیں گے، پھر ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب اصول ہوتا ہے، آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ آرام کریں۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور آج لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی تکلیف جاننے کی کوشش کروں گا۔ بلکہ تم ایک کام کرو، تم بھی تھوڑے پرانے کپڑے پہن لو، مطلب کچھ ایسے کپڑے پہنو جو تمہیں غریب ظاہر کرے۔ ہم دونوں مل کر آج اسٹاف ممبرز کا امتحان لیں گے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ میری عزت ہے، معیار ہے، آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ بالکل موجود ہے، اسے فی الحال آپ مجھے پریشان نہ کریں۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ کافی بجھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یعنی تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی؟ بھولو مت، میں ابھی بھی اس بینک کا پریزیڈنٹ ہوں۔ تم سی او کی پوسٹ پر ہو، اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی کبھی اس بورڈ سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں کیا کروں؟ بابا جان میرا ایک معیار ہے، لوگ میری عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی میرے سامنے کچھ بول نہیں پاتا۔ آج میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاؤں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میری بات سن کر وہ اب کھڑے ہو گئے تھے۔ ملازم لاٹھی لے کر آیا تھا جسے انہوں نے تھام لیا تھا اور اپنی کمر جھکاتے ہوئے بولے، آج تم میرے ساتھ چلو اور جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ تمہیں معلوم ہے یہ کرنے سے ہم بڑے یا چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں کون کس مصیبت میں جی رہا ہے۔ ہمارے اسٹاف ممبرز آنے والے کسٹمر کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے کچھ وقت میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ بابا جان نے سر ہاں میں ہلایا اور وہاں واپس صوفے پر بیٹھ کے میں سیدھا اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ بابا جان کو جانے کیا ہو گیا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے اسٹاف ممبر سب بہت اچھے تھے، کام کو ایمانداری سے کرتے تھے، ان کی طرف سے ابھی تک کسی بھی طرح کی شکایت نہیں ملی، لیکن اب بابا کی وجہ سے مجبوراً مجھے بھی وہ سب کرنا پڑ رہا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ میں نے ایک قمیض نکالی اور دوسرے رنگ کی شلوار نکال کر پہن لی، جان بوجھ کر 2 بٹن توڑ دیے، بالوں کو بالکل سر سے چپکا لیا، آنکھوں میں بابا کی طرح ہی کاجل ڈالا اور ایک پرانے چپل پہن کر باہر آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ بولے، تمہارے کپڑے کافی برانڈڈ لگ رہے ہیں، تمہیں چاہیے تم مالک کے کپڑے لے لو، تم دونوں کا قد اور جسامت ایک جیسی ہے۔ میں فوراً بولا، خدا کو مانے بابا جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوں، اب اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو نہیں گرا سکتا، اب چلے ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے، ہلکا سا مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آج تمہیں زندگی کا وہ سبق ملے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، یہ سبق تمہاری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی، مجھے معلوم تھا یہ تجربہ واقعی بہت اچھا ہونے والا تھا، لیکن میں خوش اور مطمئن نہیں تھا۔ مجھے یہ سب کر کے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، بابا جان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایسے لباس میں بھلا کون بڑی گاڑی میں جاتا ہے؟ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ بات کر رہے ہیں بابا جان، میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، اگر تم بڑی گاڑی میں جاؤ گے تو تمہیں فوراً عزت دے دی جائے گی، بلکہ سب سے آگے کھڑا کیا جائے گا، یہی اصول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایک معمولی ٹرانسپورٹ سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو عام آنے والے کسٹمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، نہیں بابا، ہم اس میں سفر نہیں کر سکتے، آپ جانتے ہیں اس طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور پھر آج کل کی ٹرانسپورٹ بالکل بھی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔
ایک کام کرتا ہوں، میں کیب بک کروا لیتا ہوں، آسانی ہو جائے گی، آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور اس میں کرایہ بھی اتنا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر بابا بولے، غریب لوگوں کو ان سب چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں جس میں سستی پبلک ٹرانسپورٹ ہی ان کے سفر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بابا جان کی باتیں میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے باپ سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ وہ زبردستی مجھے باہر لے آئے۔ جس سوسائٹی میں ہمارا گھر ہے وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ملنا بہت مشکل ہے۔ مجھے مین روڈ کی طرف لے کر بڑھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مین روڈ تک ہم اپنی گاڑی میں چل دیتے ہیں، اب کتنا چلائیں گے مجھے، میں تھک رہا ہوں۔ وہ بولے، روزانہ ٹریڈ مل پر تم گھنٹہ گھنٹہ بھاگتے رہتے ہو، اب اگر تھوڑی بہت چہل قدمی باپ کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے تو تمہارے ناک منہ بن رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے تماشے کی۔ جبکہ میں خاموش رہنے میں ہی عافیت جانتا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر کے بزرگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ نوجوان نسل حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مین روڈ پر آ گئے تھے۔ وہاں پر کافی گاڑیاں جا رہی تھی۔ ایک رکشہ جیسے ہی قریب سے گزرا میں نے فوراً اسے روک لیا تھا، بینک کا ایڈریس وغیرہ سمجھایا، اسے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں بیٹھنے لگا تو بابا جان بولے، پیسے کا بہاؤ کر لو۔ کیا ہو گیا ہے، اس طرح کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اگر اس نے زیادہ پیسے مانگے تو کہاں سے دو گے؟ میں نے حیرت سے بابا کو دیکھا۔ یہاں پر ادا کرنے کی اداکاری کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے رکشے والے کی طرف دیکھا، وہ فوراً بولا، گرمی ہے، یہاں سے اتنے پیسے بنتے ہیں۔ لیکن بابا جان فوراً بولے، ہم غریب لوگ ہیں، اتنے پیسے نہیں دے سکتے، 300 ہی دوں گا، جاتے ہو تو بولو نہیں تو کسی اور کو روک لوں گا۔ رکشے والے نے میری طرف دیکھا، میرا چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، بھائی بہت دور ہے، مجھے 2 چکر لگانے پڑتے ہیں، 500 روپے بالکل مناسب ریٹ ہے۔ جبکہ بابا دوسری طرف بڑھتے ہوئے بولے، اچھا پھر ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، میں کسی اور کو روک لوں گا۔ رکشہ والا بولا، 400 روپے لوں گا، اس سے 1 روپیہ کم نہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو جانا ہے اور کوئی دوسرے رکشے والا آپ کو اتنے پیسے میں نہیں لے کر جائے گا، اب آپ کی مرضی ہے، اگر جانا چاہتی ہے تو بیٹھ جائے، ورنہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ میں فوراً بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا، مت کرے بابا جان اس طرح، وہ بھی غریب آدمی ہے، اگر ہم غریب سے ہی بہاؤ کریں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم آج لوگوں کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں، غریب کو لوٹنے کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر شاید انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولے، اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے وقت پر بینک پہنچنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے تو میرا کام ہی نہ ہو پائے۔ یہ کہہ کے وہ رکشے میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے رب العالمین مجھے صبر جمیل عطا کر دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج میرا باپ مجھ سے کیا کچھ کروانے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آج کا دن میری زندگی کو کس طرح تبدیل کرنے والا ہے، میری زندگی میں کون شامل ہونے والا ہے، ایک سرد انسان کس طرح موم بننے والا ہے۔ میں خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے رکشہ آگے بڑھ رہا تھا، شرمندگی سے میرا وجود جھکتا جا رہا تھا۔ مجھے پہلی بار بہت شرم محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح رکشے میں سفر نہیں کیا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے ارد گرد بڑی گاڑیاں ہی دیکھی تھی، آج پہلی بار میں رکشے میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان نے رکشے والے کو پیسے دے دیے۔ میں نے نظر گھمائی، بینک کے باہر کافی رش ہو رہا تھا، یقیناً لوگ پیسے نکالنے کے لیے ATM سے آئے ہوئے تھے۔ میں اور بابا دونوں نے چہرے پر ماسک لگایا۔ بابا اس برانچ میں زیادہ نہیں آئے تھے، ان کا پہچاننا بہت مشکل تھا، لیکن میں یہاں چکر لگاتا ہی رہتا تھا، اس لیے میں نے ماسک کو اچھی طرح اپنے چہرے پر کور کر لیا۔ میں اور بابا جان اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہم اندر پہنچے تو کاؤنٹر پر بھی کافی رش ہو رہا تھا۔ فی الحال میں اور بابا دوسرے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے جو بالکل خالی تھا۔ میری نظر عثمان پر گئی تھی جو خاموشی سے کرسی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہاں جا کے میں نے اپنی آواز کو تبدیل کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، پیسے نکلوانے ہیں ابھی۔ میں اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے کاؤنٹر پر بیٹھے کیشیئر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور فوراً بولا، جاؤ دوسری لائن کے آخر میں کھڑے ہو جاؤ، ابھی یہ کاؤنٹر بند ہے۔ میں نے حیرت سے ٹائم کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت کوئی کاؤنٹر بند نہیں ہوتا، یہ صبح کا وقت ہے، وہاں پر کافی بھیڑ ہے، آپ کو چاہیے آپ اس کاؤنٹر کو کھولیں۔ اسے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ مجھے مت سکھاؤ، جا کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ ابھی کبھی اس بینک سے باہر نکال دوں گا، سمجھ آئی؟ اس کی بات سن کر بابا جان نے میرے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ میرا ارادہ عثمان کو ابھی کی ابھی ذلیل کرنے کا تھا، لیکن بابا جان کے روکنے پر میں خاموش ہو گیا۔ بابا جان اب آگے آئے اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اسی کاؤنٹر سے فارغ کر دو، یہ اصول کے خلاف ہے کہ باقی کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں اور تم نے صرف ایک ہی بند کیا ہوا ہے، حالانکہ تم کوئی کام بھی نہیں کر رہے۔ میں نے بھی غور سے ان کے پرچوں پر نظر ڈالی تھی، وہ واقعی فارغ تھا، بس کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ بابا جان کو دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولا، بابا جی یہاں پر اپنا کام نکلوانا ہے تو خاموشی سے جا کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ، زیادہ میرے سامنے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تو اندر ہی نہیں آنے دینا چاہیے، میں ابھی بول کر تم لوگوں کو یہاں سے فارغ کرواتا ہوں۔
پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ اب جاؤ پیچھے۔ اس کی بدتمیزی کو دیکھتے ہوئے میں خاموش ہو گیا اور چپ چاپ بابا کو لے کر دوسری لائن میں کھڑا ہو گیا۔ ہم سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں آج تمہیں یہی سب دکھانا چاہتا ہوں۔ جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں وہی اپنے اندر اتنا زہر بھر کر بیٹھے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ اس عثمان کو تم بہت اہمیت دیتے چلے آئے ہو، ہمیشہ تم نے ہر چیز پر اس کو اوپر رکھا۔ اب دیکھ لو کس طرح کسٹمر کو ڈیل کرتا ہے۔ جبکہ میں واقعی حیران تھا۔ عثمان میرے لیے بہت اہم اسٹاف ممبر تھا، تاکہ میں CEO تھا، لیکن اس کیشیئر کو میں ہمیشہ عزت دیتا تھا، صرف یہی سوچ کر کہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، اپنا کام عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور میرے بینک کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن اصلیت دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا، اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ اچھا اسٹاف ممبر ہونے کے باوجود ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں اپنے دل اور دماغ میں یہی منصوبہ بنا رہا تھا جب بابا جان نے میرا ہاتھ تھام کر بولا، یقیناً تمہارے دل و دماغ میں یہی خیال آ رہا ہوگا کہ جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تو تم اس شخص کو نوکری سے نکال دو گے، لیکن تمہیں آج کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ ہمیں کئی چہرے دیکھنے کو ملیں گے اور ہم ہر چہرہ دیکھیں گے، اسے فیس بھی کریں گے، لیکن کسی کو نوکری سے نہیں نکالیں گے، بلکہ ہر شخص کو سبق دیں گے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے تو آگے جا کر نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے بینک میں زیادہ تر نوجوان ہیں، اگر آج ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو یہ پھر وہی غلطی کہے اور دہرائیں گے۔ ہم انہیں اپنے پاس ہی رکھیں گے، بس انہیں ان کی غلطیاں بتائیں گے تاکہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکے۔ بابا جان کی بات سے میں بالکل بھی متفق نہیں تھا۔ غصے کے مارے میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ ابھی میں نہیں سوچوں میں گم تھا جب بینک میں ایک لیڈی داخل ہوئی، وہ بھی سیدھا دوسرے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ میں اس لڑکی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ بینک میں بالکل خاموشی تھی، اس لیے لڑکی کی آواز گونج رہی تھی، یہ کاؤنٹر کھلا ہوا ہے؟ عثمان نے معمول کے مطابق اسے بھی ہماری ہی طرح جواب دیا تھا۔ جب یہاں کلوز کا بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ دوسری جگہ جائیں۔ وہ لڑکی بولی، لیکن یہ کاؤنٹر جب کھلا ہوا ہے تو آپ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بولا، زیادہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بی بی آپ کو اپنا کام کروانا ہے تو یہ لائن ہے، جا کر وہاں لگ جائے، تماشا نہ بنائے یہاں پر۔ میرا دماغ اور مزید خراب ہونے لگا۔ میں نے پورے سٹاف کو ایک ہی بات بار بار سمجھائی تھی کہ آنے والے کسٹمر کی عزت کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور خاص کر خاتون کی عزت سب پر لازم ہے۔ کوئی بھی کسی لیڈی سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا انداز دیکھ کر میرا خون کھول گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے بولنے سے شاید سہم چکی تھی، اس سے بابا کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بار بار وہ اپنا موبائل فون دیکھ رہی تھی۔ میرے بابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہو بیٹا؟ کوئی ضروری کام ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بابا جان کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکی بولی، میری امی ہاسپٹل میں داخل ہے، ہم بہت مجبور ہیں۔ یہ چیک مجھے امداد کے طور پر ملا ہے، صرف 10,000 کا۔ مجھے پیسے کیش کروانے ہیں، لیکن دوسرا کاؤنٹر کھول ہی نہیں رہے۔ آج کے دور میں نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا، کسی کی پریشانی ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، آپ ایک دفعہ پھر جائیں، اپنی پریشانی بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لے۔ میں نے بالکل پروفیشنل انداز میں بات کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس لڑکی نے مجھے حیرت سے دیکھا، یقیناً میرے لباس سے وہ دھوکہ کھا چکی تھی۔ بابا جان نے بے اختیار میرے ہاتھ کو تھام کر مجھے خاموش کروایا اور خود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے، ایک کام کرو، جا کر بول کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن لے۔ جبکہ وہ لڑکی سر ہاں میں ہلا کر ایک دفعہ پھر اسی کاؤنٹر پر گئی اور روتے ہوئے بولی، سر پلیز میرا کام کر دے، میری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مجھے پیسے لے کر جانا ہے، لائن بہت لمبی ہے، پلیز میری درخواست قبول کر لیں۔ تو اچانک نعمان نے سامنے رکھا ہوا گلاس زمین پر دے مارا اور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، باہر نکلو، کوئی ضرورت نہیں یہاں کسی بھی طرح کا کیش کروانے کی، جاؤ یہاں سے، تم جیسے لوگ اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے، وہ رہا دروازہ، فوراً نکل جاؤ۔ جبکہ وہ لڑکی نعمان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں خاتون ہوں، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں بہت سہم چکی ہوں۔ غصے کے مارے میرا خون کھول رہا تھا۔ میرے بینک میں یہ سب ہو رہا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس صورتحال کا آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، میں تمہیں یہ سب دکھانا چاہتا تھا بیٹا، ہمیں لگتا ہے ہمارا اسٹاف بہت اچھا کام کر ہے، آنے والے کسٹمر کو خوشی اخلاقی سے ڈیل کر رہا ہے۔ یہ دیکھو، سب کی اصل حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ میں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ بابا جان اب بہت کم بزنس دیکھتے ہیں، یہ سب ذمہ داری اب میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے آج پہلی بار شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے والد کے سامنے غلط ثابت ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید نرمی سے بولے، اب اس لڑکی کی مدد کرو، فوراً کال کرو، کوئی آئے اور اس کا مسئلہ حل کرے۔ ان کی بات سنتے ہی میں بولا، کیوں نہ میں خود جا کر اسے سبق سکھاؤں، ابھی جا کر اس نعمان کو نوکری سے نکالتا ہوں۔ میرے بابا نے مجھے سنجیدگی سے دیکھ کر کہا، ہمیں کسی کی روزی نہیں چھیننی چاہیے بیٹا،
صرف اسے عقل دینا ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آج تم اسے نکالو گے وہ باغی بن جائے گا، وہ سب کے ساتھ مزید بدتمیزی کرنے لگے گا، لیکن اگر تم اسے سمجھاؤ گے وہ بدل سکتا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتے ہی سے پہلے ہی وہ عورت چکرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ شاید ماں کی ٹینشن اسے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے، لیکن بابا نے پھر بھی مجھے روک لیا۔ اسی لمحے ایک فیمیل اسٹاف فوراً آگے آئی، اسے سہارا دے کر بینچ پر بٹھا دیا اور اس کا نقاب آہستہ سے ہٹا دیا گیا۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور ایک لمحے میں ساکت رہ گیا۔ وہ بے حد حسین اور معصوم دکھائی دے رہی تھی، دودھ جیسی سفید رنگ اور بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادی کا گمان ہونے لگا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا متاثر ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، میری ماں ہسپتال میں ہے، پلیز میری مدد کرے، وہ علاج نہیں کریں گے، مجھے پیسے چاہیے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نعمان پہ چیخ کر بولا، اسے باہر نکالو فوراً، یہ ڈرامے باز ہے، بینک میں آنے کے قابل نہیں۔ فیمیل اسٹاف نے نرمی سے جواب دیا، کم از کم اسے بات کرنے کا انداز درست رکھے، وہ خاتون ہے، اسے احترام سے پیش آئیں۔ نعمان غصے میں بولا، تم خاموش ہو، میں جو کہوں گا وہی ہوگا یہاں پر۔ دوسرا کاؤنٹر والا بھی اس کی حمایت کرنے لگا۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مینیجر کو فون کرو، اسے صورتحال بتاؤ فوراً۔ میں نے فوراً موبائل نکالا اور کال کی۔ مینیجر نیچے آیا اور معاملہ سنجیدگی سے دیکھا۔ مریم نے مختصر انداز میں شکایت بیان کی، لیکن میں نے اشارے سے اسے روکنے کو کہا۔ مینیجر نے مسئلہ حل کیا اور لڑکی کو رخصت کیا۔ وہ چلی گئی، مگر میرے دل میں نقش رہ گئی۔ میں بار بار اسی سم دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ اس کی تصویر میں دل میں بس گئی تھی۔ بابا جان خاموشی سے سب دیکھتے رہے، پھر انہوں نے چیک آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اپنے تمام پیسے اس بینک سے نکلوانے ہیں، میں ایسے ادارے میں پیسہ نہیں رکھ سکتا جہاں عوام کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے۔ نعمان نے اکڑ کر جواب دیا، نکالو سب پیسے، 6,000 روپے کا حساب ہوگا بس۔ میں غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا اسے سبق سکھاؤ، مگر بابا کی وجہ سے خاموش کھڑا رہا۔ بابا نے دستخط کرتے ہوئے نرمی سے کہا، اور 50 کروڑ میرے اکاؤنٹ سے نکالو۔ یہ کہتے ہوئے بابا جان نے سر سے کپڑا اتارا، چہرے پر لگائی ہوئی مصنوعی داڑھی بھی ہٹا دی۔ بابا جان کے پیچھے اب کوئی نہیں کھڑا تھا سوائے میرے۔ نعمان سامنے بیٹھا کیشیئر اور دوسرا کیشیئر تینوں اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہاں موجود فیمیل اور میل اسٹاف بھی قریب آ گیا۔ میں نے بھی فوراً اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ سب کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نعمان کو دیکھتے ہوئے میں نے سخت لہجے میں کہا، تم آنے والے کسٹمر کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر وہ فوراً اپنے کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر دراصل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا ہی سے پہلے میں بولا، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ عورت اپنی ماں کی طبیعت بتا رہی تھی، تم نے اس کی بات سننے کی بجائے گلاس مارا۔ دوسرے کاؤنٹر والے کو دیکھ کر میں غصے سے بولا، وہ بے ہوش ہو گئی، اور تم مذاق اڑا رہے تھے کہ تمہارے گھر کی عورت بھی ڈرامہ کرتی ہے؟ یہی تربیت دی تمہارے گھر والوں نے تمہیں؟ عورت کو اپنے گھر کی سمجھ کر عزت دو، مگر تم جیسے لوگ یہاں تماشا بنا رہے ہو۔ بابا جان نعمان کو دیکھتے ہوئے سختی سے بولے، چاہے کام 1,000 کا ہو یا 1 کروڑ کا، کس نے تمہیں اجازت دی ہے بدتمیزی کرنے کی؟ مجھے فوراً جواب دو، یہ میرا سوال ہے۔ نعمان کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ دوسرا کیشیئر بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، واضح جواب چاہیے۔ جب 3 کاؤنٹر موجود ہیں تو ایک کیوں کھلا؟ باقی کاؤنٹر کیوں بند رکھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ تمہارے باپ کا ذاتی بینک ہے؟ یہ بات میں نے تیسرے کیشیئر سے بھی کہی۔ یہ سن کر اس کا بھی سر جھک گیا۔ بابا جان نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہیں پروموشن دے رہے ہیں، آج سے ہمیں ایسے سٹاف کی ضرورت ہے جو کسٹمر کو انسان سمجھے، نہ کہ مسئلہ۔ مریم نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ میں خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ارادہ مینیجر سے ملاقات کرنے کا تھا۔ اس لڑکی کی معلومات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں اسے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، دل سے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی پسند آیا تھا۔ ابھی مینیجر اندر آیا ہی تھا، اسی وقت بابا جان بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ دیکھ کر فوراً بولے، کیا بات ہے، اتنی جلدی اوپر کیوں آ گئے ہو؟ میں نے جواب دیا، ابھی گھر جا رہا ہوں، کپڑے بدل کے ایک ضروری جگہ جانا ہے۔ بابا جان مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہاسپٹل جا رہے ہو اس لڑکی کے پاس؟ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ بابا جان مسکرا کر بولے، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے سب کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ انفارمیشن نکالنے کا کام میرے سپرد کر دو، تم گھر جا کر کپڑے تبدیل کرو، میں لوکیشن اور ہاسپٹل کا نام بھیج دوں گا۔ مجھے معلوم تھا ان کے تعلقات مضبوط ہیں، انہوں نے فوراً سب معلومات حاصل کر لی۔ میں نے کہا، نعمان اور دونوں کیشیئر کو دیکھے، مجھے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ بابا جان بولے، انہیں برانچ سے ٹرانسفر کر رہا ہوں، اگر دور نہ بھیجا تو نہیں سدھریں گے، انہیں احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی کا۔ بابا جان کی بات سن کر دل مطمئن ہوا۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ کپڑے بدلتے ہوئے وہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا، بابا کا میسج آیا۔ انہوں نے نام، ایڈریس اور ہاسپٹل کا پتہ بھیجا۔ لڑکی کا نام مہنور تھا۔
میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں گاڑی لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ راستے میں سوچ رہا تھا کیا وہ مجھے قبول کرے گی، کیا وہ میری بات سنے گی۔ میں ہاسپٹل پہنچ کر اندر داخل ہوا۔ سامنے مہنور زاروں قطار ہو رہی تھی۔ میرا دل پھر زور سے دھڑکا۔ میں خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک آدمی آیا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو بیٹا، وہ اچھی جگہ چلی گئی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک ہفتہ خاموشی میں گزر گیا۔ میں نے اس موضوع پر بابا سے بات نہیں کی۔ وہ بھی مجھ سے خاموش رہے۔ میرا دل اب بے چین ہونے لگا تھا۔ میں کیمرے کی فوٹیج بار بار دیکھتا رہا۔ مہنور کا چہرہ دل میں بس چکا تھا۔ آخر کار میں بابا کے کمرے میں گیا۔ وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے دیکھ کر میں ان کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ بولے، کیا ارادہ ہے بیٹا؟ کیا لڑکی کے گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، بابا آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، تمہارے چہرے پر سب لکھا ہے۔ میں نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان۔ اس کی والدہ کا انتقال اسی روز ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں خاموش رہا۔ مگر اب ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے، تعزیت کرنے اور پھر رشتے کی بات کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی ابھی بہت تکلیف میں ہوگی۔ اب یہ سب باتیں اسے بالکل بے معنی لگیں گی، لیکن اگر ہم جائیں اور رشتہ مانگے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے برے وقت سے باہر آئے، اچھا سوچنے لگے۔ جیسے آپ نے دماغ چلا کر اس اسٹاف ممبر کا دماغ درست کر دیا تھا، اسی طرح آپ میرا دماغ بھی درست کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش ہے، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جاؤ کپڑے وغیرہ تبدیل کرو، میں بھی تھوڑا سا تیار ہو جاؤں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، اور امی جان، ان کا کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے، ابھی فی الحال اپنی ماں کو رہنے دو، مجھے معلوم ہے وہ بلا وجہ بات خراب کریں گی۔ میں پہلے اس کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا رہن سہن دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اس حساب سے تمہاری ماں کو سمجھاؤں گا، پھر ہم تمہاری ماں کو بھی لے کر جائیں گے۔ مجھے امید ہے وہ لوگ رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ بابا کی بات سن کر دل مطمئن نہیں ہوا۔ انسان جتنا چیزوں کو لے کر لاپرواہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی ایک شخص ان سب باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی ہے نہ کبھی تھم سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد بابا اور میں گاڑی میں سوار ہوئے، اس راستے پر روانہ ہو کے جہاں ہمیں جانا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ایک متوسط طبقے کے علاقے میں داخل ہوئے۔ گھر کے پاس پہنچ کر ہم نے گاڑی روکی۔ ابھی ہم کچھ سمجھ پاتے ہیں، اچانک دروازہ کھلا۔ کسی نے مہنور کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ وہ روتی ہوئی دروازہ پیٹنے لگی شدت سے۔ بابا اور میں بے اختیار گاڑی سے اتر گئے۔ یہ منظر ہماری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ لوگ اکٹھے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، چاچو چاچو، مگر دروازہ نہیں کھولا گیا۔ بابا اس کی طرف بڑھے اور نرمی سے بولے، کیا بات ہے بیٹا، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرے چاچو نے مجھے نکال دیا ہے، میری امی اور بابا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں بچا، میں کہاں جاؤں؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ بابا جان اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے غور سے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، بالکل بھی نہیں۔ بابا بولے، میں وہی ہوں، بینک والا، یاد ہے جب میں نے تمہیں حوصلہ دیا، وہاں تم کاؤنٹر پر جا کر اپنے حق کے لیے لڑی؟ بابا جان کی بات سن کر وہ تڑپ کر بولی، میری ماں اس بینک کی وجہ سے مر گئی، میں وقت پر پیسے نہیں لے سکی تھی، علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یہ کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی فوراً۔ بابا جان بولے، کیا تم میرے ساتھ گھر چلو گی؟ اس نے حیرت سے دیکھا اور کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ مزید بولے، میں جانتا ہوں میں اجنبی ہوں، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، دل سے۔ دراصل میں اور میرا بیٹا رشتہ لینے آئے تھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا تم پر یہ سب۔ اگر تم چاہو تو ہم مسجد میں نکاح کر لیں اور تم میرے بیٹے کے ساتھ گھر آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں اندر موجود شخص دروازہ نہیں کھولے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہے۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، میں خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہ خاموش ہی، پھر روتے ہوئے بولی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیا واقعی اسی محلے کی مسجد میں تم سے نکاح کریں گے؟ بابا بولے، جیسا تم کہو ویسا ہوگا، بالکل۔ میں جانتا ہوں تمہیں ابھی ہم پر یقین نہیں، لیکن بے فکر رہو، تمہاری زندگی آج بدل جائے گی۔ ہم اسے لے کر مسجد آ گئے فوراً۔ وہ سادگی سے میرا اور اس کا نکاح ہوا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ بابا اسے لے کر گھر آئے۔ امی حیران تھی۔ بابا نے سمجھا لیا تھا اور خاموش رہے۔ میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے آیا۔ وہ خاموشی سے میرے عالیشان کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ محبت اتنی آسانی سے ملی۔ آج کل کے دور میں محبت آسانی سے نہیں ملتی، انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں بنا کچھ کہے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں اسی بینک کا سی ای او ہوں، مجھے چاہیے کہ اسی وقت تمہاری مدد کر دیتا، لیکن حالات ہی ایسے تھے۔ وہ مینیجر بھی میرے کہنے پر آیا تھا اور اسے تمہاری مدد کی تھی دل سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں دنیا کی خوشیاں دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اگر چاہو تمہیں اپنے باپ کی جائیداد واپس آئیے تو اسے لینے میں تمہاری مدد کروں گا۔
وہ روتے ہوئے بولی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک وعدہ چاہیے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ میں دھوکہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں نے اسی وقت وعدہ کیا، تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رک سکتی ہے۔ میں نے اسے دنیا کی خوشیاں دی، ہر طرح سے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے واقعی بہت بڑا سبق ملا، یہ کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، خود کو خدا سمجھ کر حکم نہیں چلانا چاہیے، عاجزی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ ہمیں حق نہیں دوسروں کے درمیان فرق کرنے کا، یہ فرق صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے دل سے۔ اور دوسرا، مجھے زندگی کا خوبصورت تحفہ ملا، بیوی کی صورت میں جسے پسند کیا وہ مل گئی، شاید عمر بھر کی وفاداری کا صلہ ملا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا، اسی اللہ نے پہلی محبت عطا کی۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔